السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے گناہوں سے ہجرت۔ ارے مسلمان، اگر تم زمانے نبوت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے ثواب سے محروم رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایک اور قسم کی ہجرت کو مشروع قرار دی ہے، جس میں ثواب عظیم ہے۔ تم معصیت اور نافرمانی کو ترک کر کے اطاعت اور فرما برداری کی طرف پلٹ آؤ اور کوتاہی کرنا چھوڑ دو اور استقامت سے ناطہ جوڑ لو، تکبر اور گناہ ترک کر دو اور عاجزی اور فرما برداری اختیار کر لو، سستی اور باطل خواہش سے منہ موڑ لو اور اپنے رب العالمین کی خوشنودی میں کوشش اور محنت کرو۔ دنیا کی طرف مائل ہونے اور اس پر مطمئن ہونے سے اپنے دل کو باز رکھو اور دار آخرت کی طرف اپنے دل کو لگاؤ اور اسی کی طرف رغبت اختیار کرو، تب تو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی تمہیں کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہوں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، وہی ہے مہاجر۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، سوچیں، ذرا غور و فکر کریں کہ کتنی چیزوں کو، حرام چیزوں کو ہم نے ترک کیا ہے اور کتنی چیزوں کو ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر انسان حرام چیزوں کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو وہ کامیاب اور کامران ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر انشاءاللہ اسے جنت الفردوس کے اندر جگہ ملے گی۔ اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، العبادت فی الحرج کہجرۃ الی۔ فتنوں کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ یعنی فتنے کا دور ہے، انسان اس فتنے کے دور میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کی ریاضت کر رہا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ یہ میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 218 کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے ایسا تقوی اختیار کرو جیسے اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق حاصل ہے، اور تمہاری موت صرف تمہارے مسلمان ہونے کی حالت میں ہونی چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے انسان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میری موت آئے تو حالت اسلام پر آئے۔ اس لیے میرے بھائیو، انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور اگر انسان پوری زندگی عبادت کرتا رہے، آخر میں اگر اس کی چیزیں کلمہ توحید پر اگر نہیں ہوتی ہیں تو گھاٹے اور خسارے کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وہی ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، جو اس کے لیے چاہے کہ نصیحت حاصل کرے کچھ شکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورۃ العنکبوت کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا،
ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اجر پر آخرت پر یقین ہے، یعنی جسے آخرت پر یقین ہے اور وہ اجر و ثواب کی امید پر اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی امیدوں پر اس کی امیدیں وابستہ ہیں اور اس کی امیدیں بر لائے گا اور اسے اس کے عملوں کی مکمل جزا عطا فرمائے گا، کیونکہ قیامت یقیناً برپا ہو کر کے رہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ضرور قائم ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہجرت اور بھی ہے، ہم اور آپ اپنے گناہوں کو ترک کر دیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ اسے کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔